من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہماری آج کی ملاقات نمازوں کی ادا اور قضا دونوں کے اوقات کا نبوی کیلنڈر کیا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام الاوقات، اللہ رب العزت کی کتاب کا حکم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ٹائم ٹیبل اور نمازوں کا شیڈول جاننے کے بعد صرف ایک ہی تمنا اور خواہش ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل بنانے کی بجائے، نظام الاوقات مقرر کرنے کی بجائے، انسان اس ٹائم میں اور اس وقت میں اپنی نمازوں کی ادائیگی کرے جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. اس موضوع کو پورا ایک جمعہ دینا یا مکمل خطبہ دینا، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے تو کائنات کا سارا نظام وقت کا پابند ہے. سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے زوال تلک، زوال سے غروب تلک اور غروب سے دوبارہ طلوع تلک ایک ایک منٹ، ایک ایک پل اللہ نے کائنات کو وقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور یہ سارے پابند ہیں. اپنے مطالعے میں مشارق و مغارب کے اندر کسی بھی جگہ معمولی سی بھی اونچ نیچ نہیں ہے، ہیر پھیر نہیں ہے، کہیں پہ کوئی جھول نہیں ہے. موسم بدلتے ہیں، تغیرات ہیں، پابند ہیں. کائنات کی طرح ہماری حیات یہ بھی پوری کی پوری ٹائم کی پابند ہے. مرسل روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مرفوعاً تو نہیں، جناب عمر ابن مامون راوی ہیں، فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، وقت کو ضائع مت کیجیے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لہذا 5 چیزوں کے وقت کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانیے. شبابک قبل حرمک، جوانی کی بہار کا وقت دوبارہ نہیں آتا. جو کرنا ہے جوانی میں کر لیجئے، وگرنہ میں نے بڑھاپے کی نمازوں کو اکثر سجدوں کے بغیر دیکھا ہے. رکوع نہیں ہو پاتے، قیام کی ہمت چھن جاتی ہے. شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کا وقت. وصحتک قبل سقمک، یہ بیماری سے پہلے پہلے صحت اگر ملی ہوئی ہے
تو اس سکم سے پہلے، بیماری سے پہلے، دکھ درد اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت کے وقت کو غنیمت جانیے، جو کمانا ہے کما لیجیے، جو کرنا ہے کر لیجیے۔ وہ غنا کا قبل فقرک، اللہ نے دولت سے، مال سے، غنا سے نواز رکھا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب وہ ذات دن پھیر دے، حالات پھیر دے، لکھوں ککھ کر دے تے ہاتھ کچھ نہ روے۔ جو دینا ہے، جو کرنا ہے، جو بنانا ہے بنا لیجیے۔ وہ فراغ کا قبل شغلک، آپ کو فراغت ملی ہے، آسانی ہے، وسعت ہے، کھلا ٹائم ہے، ویٹ مت کیجیے۔ جب وقت مصروف کرتا ہے تو پھر شاید مہینہ مہینہ لوگوں کو اپنے ناخن کاٹنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اور پانچویں چیز، وہ حیات کا قبل موتک، اپنی موت کو پانے سے پہلے اپنی زندگی اور حیات کو غنیمت جانیے۔ میں ابھی انٹر ہوا سلام لینے کے لیے تو اکرام صاحب، بڑا بیٹا، خود ایک جنازے میں ہیں، سامنے ہیں، پیچھے بیٹا ہے۔ اگر عمروں کو دیکھا جائے تو یوں ہوتا ہے کہ بزرگوں کی باری پہلے ہے، لیکن ایسے نہیں ہے، آسمان کے اپنے فیصلے۔ وہ باپ کے ہاتھوں پہ بیٹوں کے لاشیں اٹھوا دیتا ہے، اور ایسی عمر میں کہ جب باپ کندھا بھی دینے کے قابل نہ ہو، جوان لاشیں بھی دے دیتا ہے۔ فیصلے اللہ کے ہیں۔ میں دلی طور پہ تعزیت کے وہ جملے بولتا ہوں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے، عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، اللہ اس صدمے میں اجر عظیم دے دے، حوصلہ سہارا بن جائے، اور میت کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور لواحقین کے لیے میرا مالک حوصلے اور آسانیاں، نعم البدل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میرا مالک اپنا خاص کرم کرتا ہے۔ احباب گرامی، حیات وقت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اسی طرح عبادات کا بھی رب نے نظام الاوقات بنا دیا ہے، صرف زندگی نہیں، بندگی بھی وقت مانگتی ہے، اور اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس کا ایک شیڈیول ہے۔ آپ دیکھیے شریعت میں آپ کو اذانوں کا مقررہ وقت ملے گا۔ افضل العبادات، آپ نماز میں آئیں فجر سے لے کے ظہر تک، ظہر والے وقت میں جمعے کے دن جمعے کا وقت، عصر، مغرب اور عشاء اپنے اپنے اوقات مقرر ہیں۔ اگر تیسری بڑی عبادت کو دیکھیے تو ہمارے ساتھ زکوٰۃ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کاٹی جا رہی ہے تو اسی وقت، گھر لے جانے سے پہلے پیڑ چپائی فصل اور غلہ جو ہے اس کی زکوٰۃ نکال کے پھر گھر میں لے کے جائیے۔ آگے چلیے، سال بیت گیا ہے تو آپ نے سال کے بعد جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے تو یہ بھی ایک وقت ہے، وقت مقرر ہے، سال ہو گیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر میں جامع العبادات حج کی طرف آؤں تو دن مقرر ہیں، وقت مقرر ہیں، لمحات مقرر ہیں۔ یوم ترویہ 8 کو ذی الحجہ میں، یوم عرفہ 9 کو، مغرب سے 1 منٹ بھی پہلے انٹری لے لی تو وقوف کا اجر مل جائے گا۔ سورج غروب ہونے سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے پہنچ گئے عرفات میں، آپ کا حج نہیں ہے، بھلے جہاں سے مرضی آئے ہو، لیٹ ہو گئے ہو، اب اگلے سال صحیح۔ 10 تاریخ کو قربانی کا وقت، کنکریوں کا وقت، رمی جمار کا وقت، طواف کا وقت، 11، 12 اور 13 کو پھر رمی جمار کا، اور مینا میں رات گزارنے کا یہ وقت اور اوقات مقرر ہے۔ یہ عبادات کا معاملہ ہے، لیکن ہم آج جس عبادت کو لے کے چل رہے ہیں وہ نماز ہے۔ اور میں یہاں دل تو چاہ رہا تھا، موضوع چونکہ لمبا ہے، مجھے 35 طرح کی نمازوں کی ادا اور قضا انشاءاللہ آج کے مقررہ وقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کو سمیٹنا ہے،
تاکہ احباب و ارباب کو اوورآل جو ہے ایک موضوع کا پتہ ہو کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے اور بڑا اہم موضوع ہے۔ میرے سامنے سورۃ النساء، اور یہ سورت ہمارے ساتھ اگر آپ گھر جا کر کے اس کا مطالعہ کریں، بالخصوص 11واں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، آپ سفر میں ہیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ قصر کر لیں گے۔ کچھ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، تو یہ وہ ذہنیت ختم کی گئی کہ سفر میں قصر ہماری اجازت سے ہے، یہ ہم نے آپ کو ڈیل دی ہے، نرمی دی ہے اور آپ کو ریلیکسیشن دی ہے۔ اس میں آپ کے لیے اگر کہیں کسی بازار میں ریٹ میں کمی کر دی جائے تو آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ وہیں سے جا کر کے لیتے ہیں، سیل لگی ہوئی ہے۔ جب رب یہ میں دیتا ہے نرمی تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب نہیں مجھے عزیمت چاہیے، کا گناہ کی بات نہیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ایسے علاقے سے گزر رہے ہو جہاں حالت جنگ میں ہو، آپ نے نماز پڑھی، کافر اٹیک کرے گا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، جو مرضی کر لو کافر ہو تمہارا دشمن نہ ہو نہیں سکتا، بچھو ہو ڈنگ نہ مارے، سانپ ہو کاٹے نہ، یہ تو ممکن ہے، کافر ہو اور مومن کو ستائے نہ، ناممکن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، محبوب آپ جب جب ان میں ہیں، ان کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں اور اقامت اور جماعت کرواتے ہیں، فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، محبوب اگر حالت جنگ ہے، میں یہیں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر مجھے ذرا اختصار سے آگے بات کرنی ہوگی۔ آپ ایک گروہ کو لے لیں، ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ سبق پڑھا ہے کہ صفیں بن جائیں گی، ایک صف آپ کے ساتھ کیا کرے گی، ماں کا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، مسلح ہوں گے، اسلحہ ان کے ساتھ ہے، دشمن پہ نظر ہے، اور جب سجدے کا ٹائم آئے گا فَسَجَدُوا، سجدہ کرنے لگے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جو پچھلی صف ہے وہ کھڑی رہے گی، وہ نظر رکھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، جب یہ پہلے پڑھ لیں اگلی صف والے تو پھر پچھلے آئیں، وہ نماز پڑھے جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، آپ کے ساتھ پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ نہیں چھوڑنا، اپنا دفاع مضبوط رکھنا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ نماز پڑھیں، انہوں نے نماز چھوڑنی نہیں، لہذا جب نماز پڑھیں گے تو ہم اٹیک کریں گے، لہذا ہم اٹیک کریں گے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے شہر کی ایک مسجد ہے، وہاں پلان کیا گیا کہ فجر کے وقت نمازیوں پہ حملہ کیا جائے گا، شوٹر بھیجے گئے، تشریف لائے، اور پلان یہ تھا کہ سجدے میں شوٹ کیا جائے گا، بندہ اکٹھا ہوتا ہے تو سارے کا سارا سسٹم بچنا ذرا محال ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مسجد وہابیوں کی تھی اور امام صاحب نے قنوت نازلہ شروع کر دی رکوع کے بعد، اب انہیں بتایا گیا تھا کہ رکوع کے بعد یہ سجدے میں جائیں گے، وہ نہیں گئے، بہرحال انتظار کرتے کرتے آخر شوٹ کیا، اللہ رب العزت نے بہت بڑے کسی حادثے سے بچا لیا، 2 لوگ زخمی ہوئے، باقی جیسے بھی ہوا۔ تو دشمن انتظار میں ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نماز میں ہیں، اللہ سے ملاقات میں ہیں، وہ موقع کی تلاش میں آپ نے موقع نہیں دینا۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اکٹھا اٹیک کریں گے اور سارے ختم کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَطَرٍ، بارش ہے، یا اسی طرح آپ مریض ہیں، مجبوری ہے، حالت جنگ میں ہے، اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن باقی ساتھ نگران رہیں، اپنا دفاع مضبوط رکھیے۔ خذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، دشمنوں کو رب جو ہے عذاب مہین کے ساتھ، آج ان کو چھوٹ ملی ہے، ڈھیل ملی ہے، طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، لیکن عذاب مہین ان کے لیے تیار ہے۔ میں آج ایک خبر سن رہا تھا اور جملے پڑھ رہا تھا، دنیا کی پہلی آگ لگی ہے جس نے سینے میں ٹھنڈک ڈالی ہے۔ یہ جملے آج لکھے، کیوں لکھے؟ جلے ہوئے لوگوں نے لکھے، جنہیں ٹھنڈک میں مارا گیا، جنہیں بارود کی آگ سے مارا گیا۔ قدرت
یہ نہیں دیکھتی کہ بندے کمزور ہو گئے. جب وہ انتقام لینے پہ آتی ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ دنیا کا کتنا مہنگا پوش ایریا تھا, کتنے مضبوط ترین دفاعی سسٹم تھے, آگ بجھانے کے آلات اور ان کی ریسکیو کتنی مضبوط تھی. وہ پول کھول کے سامنے کر کے رکھ دیتی ہے, وہ پانیوں سے لے, ہواؤں سے لے یا آگ سے کام لے. ہمارے سامنے اس کی مثال جو ہے وہ لاس اینجلس کی موجود ہے. خیر, اللہ رب العزت فیصلے دے رہے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, نماز پڑھ لو تو ذکر کرو. قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, بیٹھنا ہے تب, کھڑے ہونا ہے تب, لیٹنا ہے تب. فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, جب پرسکون ہو جاؤ, ڈر نہ رہے تو آپ نے تب نماز پڑھنی ہے. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. اصل تو نماز کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول ہے, لیکن ایمرجنسی میں نماز جو ہے کہیں آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. اس آیت کو صرف اتنا پیش کیا جاتا ہے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز پڑھو. یہ اس طرح کے بھی کیلنڈر جب چھپتے ہیں تو یہی آیت ہوتی ہے. نماز قائم کرو. نماز مومنوں پہ وقت مقررہ پہ فرض کر دی گئی ہے. آیت کا سیاق و سباق آپ نے دیکھ لیا. اب آتے ہیں, مزید آگے بڑھتے ہیں. میرے مالک نے نماز کی محافظت کے اوپر 3 جگہ مومنوں کی شان میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, نماز کی ادائیگی کی حفاظت, وقت کی حفاظت بھی اسی زمرے میں ہے. اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, محبوب سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ صحیح روایت ہے, آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اب انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے, ایک نماز کا اول وقت ہے, ایک اس کا آخری وقت ہے, ایک درمیانہ وقت ہے, ایک شروع سے لے کر آخر تلک کسی بھی وقت, یہ جوازی وقت ہے. لیکن پسندیدہ اور افضل ترین وقت کون سا ہے؟ محبوب نے سوائے نماز عشاء کے باقی 4 نمازیں اول وقت میں ادا کی ہیں. اللہ کہ کوئی ایمرجنسی بنی ہو, جنگ کا مسئلہ ہو, کوئی سفر کا مسئلہ ہو, یا اسی طرح شدید آگ برس رہا ہو سورج, آپ نے کچھ لیٹ کر دی ہو, ٹھنڈی کر دی ہو, لیکن اوورآل آپ نے 4 نمازیں اول وقت میں پڑھی. عشاء آپ کی چاہت تھی میں لیٹ کر کے پڑھوں, اس میں امت پہ مشقت, سارا دن کے کام کر کے تھکے ہوئے, سونا ہے پھر اٹھنا ہے. ہماری طرح نہیں کہ دن 12 بجے تک سوئے رہیں گے, جب دیکھا پھر اٹھ لیں گے. جو قومیں سورج کو جگاتی ہیں, میں نے ان کو دنیا پہ چھاتے دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہت تھوڑے تھے, مگر یہ تہجد پڑھ کے, فجر پڑھ کے, بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ سورج طلوع ہو تو ہم اشراق پڑھیں. آج سورج انتظار کرتا ہے, طلوع ہو کے سر پہ آ جاتا ہے کہ شہزادہ اٹھے اور ناشتہ کرے. بہرحال یہاں پہ آئیے اور محسوس کیجئے اس سورہ ماعون کی 2 آیتوں کو. فرمایا فویل للمصلین. میں نے بڑی بڑی خوفناک مقام قرآن مجید کے دیکھے, ان میں سے جتنا خوفناک یہ مقام ہے کہ دنیا بھری پڑی ہے نمازیوں سے. فرمایا بربادی ہے, کینسر ہے, آگ ہے, جلاؤ ہے, گھیراؤ ہے, پکڑ دھکڑ ہے, اور وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے نمازیوں کے لیے. اللہ نے سیدھا کہا ہے نمازیوں کے لیے, کوئی لگی لپٹی نہیں, سیدھی بات, نمازیوں کی بربادی ہے. بندہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے نہیں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی انسان ہیں زمانہ شاہد ہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سارے کے سارے خسارے میں, خسران میں, نقصان میں. یہاں اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون, جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں. جب دل کیا پڑھ لی, دل کیا تو بیٹھے رہے,
ٹی وی پہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، میچ لگا ہے تو لگا ہے، گپیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں، کوئی گیم لگی ہے تو چل، ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو چل رہا ہے، فلم بھی نہیں ہو رہی ہے تو آنے دے، کام دکان کاج سارا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، ٹرانسپورٹری میں ہے، مزے کی بات ہے، جب دل کرے گا پڑھ لیں گے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی شیڈیول نہیں، کائنات ایسے نہیں چلتی، تعلیم ایسے نہیں ہوتی، تربیت ایسے نہیں ہوتی، پابندی یہ وقت مانگتی ہے، وگرنہ قرآن یہ سورہ ماؤن کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ہلا کے رکھ دیتا ہے، اگر کوئی ہلے تو زلزلے سے زیادہ خوفناک زلزلہ ہے اس آیت میں۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں نمازوں کی طرف۔ اوقات کیا ہے؟ پہلی نماز نماز فجر، آپ اسے مغرب سے شروع کر لیں کیونکہ اسلامی مہینوں میں تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، تب دیکھ لیں، آپ فجر سے شروع کرنا ہے تو فجر سے دیکھ لیں۔ بہرحال نماز فجر، فجر کے طلوع ہونے سے، فجر کے طلوع ہونے سے، میرے جو بزرگ ہیں یا جو لوگ ہماری ایج میں یا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ آج بھی اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ فجر صادق اور فجر کاذب کیا ہے۔ روشنی پہلے ہلکی سی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یوں اٹھتی ہے اور پھر شفق بنا کے نیچے پھیلتی ہے۔ یہ روشنی جہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی ہم محسوس کرا کرتے تھے، دیکھتے تھے، پاؤ پھٹ رہی ہے۔ جب سے روشنی آئی ہیں چکا چوند ہم اس منظر نامے سے محروم ہو گئے، حتیٰ کہ دیہاتوں میں بھی تقریباً لائٹ ہے، دیکھیں بسا اوقات دور کہیں وہ لائٹ ہوتی ہے۔ یہ تھا طریقہ فجر کو دیکھنے کا۔ مومن اس کا پابند ہے۔ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھنے کے بعد لوگ جاگے ہوئے ہیں، پاؤں پھٹ رہی ہے، فجر صادق اور اس کا اظہار ہوا ہے، اور ادھر اعلان ہو گیا ہے ابن ام مکتوم جی وہ اذان والی جگہ پہ چڑھی ہے، ہاتھ پکڑا ہے، اوپر چڑھا دیا گیا، انہوں نے وہاں اذان کہہ دی ہے۔ اذان نے انہیں نہیں اٹھایا، انہوں نے اٹھ کر کے اذانیں دی ہیں۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ اذانیں ہو گئی ہیں، اذان دے دی گئی ہے، اب یہاں سے لے کر کے اس کا وقت کب تک ہے؟ بہتر وقت اول اندھیرے میں۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور نماز پڑھتے، خواتین نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جا رہی ہوتی تھی۔ عورت تو عورت کو دیکھ سکتی ہے نا، لیکن چہرہ نہیں پہچانا جا رہا کون ہے۔ اگر دوسرا ٹائم آئے جو جبریل نے جماعت کروائی اور جناب بریدہ الاسلمی، صحیح مسلم کی حدیث، آئے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگے حضور مجھے نماز کے وقت بتا دیں، ہم تفصیلی روایت بھی پڑھیں گے۔ تو آپ نے پہلا وقت آخری وقت اور کہا ان کے درمیان جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہے روشنی کے ساتھ، لیکن افضل وقت فجر کا آپ نے اول وقت اندھیرے میں پڑھی ہے، آخری وقت بھی بتا دیا۔ ایک ہے انتہائی اینڈ کا ٹائم فجر کا، میں لیٹ ہو گیا ہوں، کوئی مجبوری بن گئی ہے، سورج طلوع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، لکھا ہوگا نماز پڑھنی منع ہے، مسجدوں میں لکھا ہوگا، لوگ روکیں گے۔ میرے اور آپ کے حضور اور مرشد جنہوں نے یہ ٹائم ٹیبل مرتب کیا، جبریل وہی لے کے آئے، فرمایا اگر 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہو نماز شروع کر دو، ساری دنیا بھی روکے میں نہیں رکنے والا، میرے حضور نے کہا پڑھ لو۔ بھجدی ٹرین نو جڑے ہاتھ پا کے چڑھ جاندے نے نا، چلو ٹکٹ اگے لے لیں گے، یہ نہیں کہندے کہ یار ہن ٹرین ٹور پئی ہے، اوتھے ڈگدے ٹیندے چڑھ جاندے نا، سفر ہو گیا جی، کراچی پہنچ گیا جی، ماشاءاللہ جی وہ ہاتھ پایا کام آ گیا۔ فجر نکل رہی ہے، حضور اجازت دے رہے ہیں 1 رکعت پڑھ لے، او جی دوسری رکعت کا سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، تمہارے نقطۂ آغاز کو دیکھا جائے گا، اس حالت میں حالانکہ سورج طلوع ہوتے نماز پڑھنی منع ہے، اللہ نے کہا نہیں تو 1 رکعت پہلے پڑھ کے آ گیا، چل تیرا کام چلتا ہے، آنے دے، کلوزنگ سے پہلے آخری گاہک بن کے داخل ہو جاتا ہے جی ہلے کلوزنگ چل یا تیری مہربانی، میں مینٹل ہونا میں چک لیں۔ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ فجر کی اینڈ اضطراری کیفیت، مجبوری رہ گئی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد نماز ظہر ہے، زوال آفتاب، یہ سورج میرے سر پہ ہے، یاد رہے کہ سورج جب عین سر پہ بھی ہو تو تھوڑا بہت سایہ ہوتا ہے، بے شک آج جا کے چیک کر لیجیے گا، عین سر پہ جب سورج ہوتا ہے تو پھر بھی ہلکا پھلکا سایہ ہوتا ہے۔
یہاں سے تھوڑا سا جب مائل ہو جائے سورج، 2 4 5 منٹ کا جو ٹائم ہے نکال کے ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، اور کب تک رہتا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو گاڑ دیں، جب سورج سر پہ تھا جتنا سایہ تھا وہاں نشان لگا دیں، اب اس سائے سے جتنا سر پہ ہوتے ہوئے باقی جو بھی چیز آپ نے گاڑی ہے، آپ خود کھڑے ہیں، اس کھڑے ہوئے کو گرا دیں، جتنا اس کا قد اور سائز ہے اتنا اس کے سائے کا پہلا سایہ نکال دینا ہے جو سر کے اوپر والا تھا، مائنس کر کے یہ آپ کے ظہر کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ابتدائی وقت ہے، سایہ 1 مثل کے برابر، قد کے برابر، جب چلا جائے اس وقت آپ کی ظہر کا ٹائم ختم، پہلا اور آخری۔ اور یہ آپ نے پڑھ کے دکھائی سیدہ بریدہ والی روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ اب آئیے عصر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کا وقت، پہلا وقت، جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے، 1 مثل سمجھ رہے نہیں ہیں تو میں اور آسان کر دوں، برابر ہو جائے، لیکن وہ جو سر پہ سورج تھا اس وقت والا اتنا سا سایہ منہا کر کے، منفی کر کے، مائنس کر کے جو باقی سایہ ہے وہ 1 برابر ہے۔ یہ کھڑا تھا، یہ لیٹ گیا، جو والا ہے نکال کے اب میں نے اس کو ظہر کا ٹائم مکمل، عصر کا ٹائم شروع۔ یہاں سب سے زیادہ اختلاف اسی نماز میں ہے امت مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتایا، اصحاب نے بتایا، کہتے کہ ہم عصر پڑھ لیتے، عصر پڑھ کے ہم اوالی جاتے تو ابھی سورج جو ہے وہ پورے جوبن پہ ہوتا۔ آخری وقت کیا ہے؟ جب سورج زرد ہو جائے، شروع جب سایہ 1 مثل، ظہر ختم، عصر شروع، ایک نماز کا ٹائم ختم، دوسری کا شروع۔ آپ اول وقت میں پڑھتے تھے اور صحابہ کہتے تھے ہم اوالی 4 میل کا سفر ہے مدینہ سے، جو قرب و جوار کی بستیاں تھیں۔ رب کے کرم کے ساتھ قدم قدم پہ ان کو ماپا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، اللہ نے پھرنے گھومنے کا موقع دیا، اور حیرانگی ہوتی تھی، اور بالکل مسجد نبوی میں عصر پڑھ کے چلتے تھے، اور جب اوالی پہنچتے تھے پیدل تو یقین کیجئے سورج ابھی بھی جوبن پہ ہوتا تھا، اور وہ اصحاب رسول کا بیان سامنے آتا تھا۔ مگر لوگ ڈٹ گئے کہ نہیں، شروع ہوگا جب ڈبل سایہ ہوگا، پہلے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آپ وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں، 2 مسجدیں ہیں، ویسے تو ہر گاؤں میں تقریباً ایسے ہوتا ہے، میاں چنو کے قریب ایک چک ہے، وہاں پتا چلا کہ لوگ اپنی اپنی کلیاں ٹھوک کے بیٹھے۔ میں نے کہا اچھا جاتے ہیں، پتا کیا یہ مسجد پیچھے جو ہے وہ احناف مکتبہ فکر کی ہے، اور آگے جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی۔ وہاں کے مولانا صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے سر جی ساڈے لیے جو مسئلہ بنایا جدوں ہی اسی اذان کہنے وہ کہہ دیں بھائی نمازاں ضائع نہ کرے، جو ٹائم ہی نہیں شروع ہوا، باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ کہیں جی ساڈے نہ مناظرہ کر لو۔ میں نے کہا بھی میں مناظرے کا قائل نہیں ہوں، انہیں جا کے لکھ دیں، تحریر لکھ دیں کہ یار جیڑا تہاڈی فقہ چ لکھیا نا اسی وہی ٹائم رکھ لینا، حدیث کو چھوڑ دیں، جو آپ کی کتابوں میں آپ مطالعہ کر لیں، پہلے پڑھ لیں، اور کلیاں نہیں قلعہ ٹھوکیں اتنا بڑا کہ اس کے اوپر کتاب آ سکے۔ میں نے کتاب اٹھائی جو بیروت میں چھپی تھی، ہدایہ، اس کی شرح ایک حنفی عالم کی، اس کا حاشیہ پھر ایک اور حنفی عالم کا، تینوں احناف، وہ جا کر کے اس کے اوپر رکھ دی۔ میں کہا جی جو یہ اندر لکھے اسی وہ مطابق پڑھن تیار ہاں۔ وہ پریشان ہو گئے تھوڑا سا، پتہ نہیں کی کہیں جی یہ ہوئے بھی تو اسی پھر بھی اپنے حساب نہ پڑھنی ہے۔ اب سنیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 قول ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 1 مثل سے۔ آپ کے دونوں بڑے شاگرد جن کے نام پہ فتویٰ چلتا ہے، دونوں کا موقف ہے کہ عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سایہ 1 مثل ہو جائے۔ امام شافعی اور باقی ائمہ کا بھی موقف ہے کہ عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سایہ 1 مثل یعنی برابر ہو جائے، اور حدیث پاک میں بھی یہی لفظ ہے۔ ہن گل سمجھ آئی جائے، ائمہ اربعہ کا بھی موقف،
शागिर्दों का भी मौकफ। इमाम साहब का एक कौल है जो अइम्मा सलासा के भी बरक्स, जिसे उनके दोनों शागिर्दों ने भी नहीं माना, हदीस के भी बरक्स। यारों ने फतवा लेके पूरी जिंदगी असर उस पर लगा दी है। मोहब्बत है, असी जबरदस्ती तो करनी नहीं। पीरियड असी क्लासां च भी रखी देना, जेड़ा पहले च आ जाता बिस्मिल्ला, जेड़ा नहीं आउंदा उसका अपना नुकसान है। टाइम उसने अपना ज़ाया किया है। पेपर शुरू होता है तो टाइम से पहले पहुंचते हैं। बहरहाल हमारा तो ये मौकफ है, अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत ने जो अव्वल वक़्त दिया है उसके मुताबिक हमारे शेड्यूल हैं, हमारी अज़ानें हैं, हमारी नमाजें हैं। हरमैन शरीफैन के अंदर जहां भी मर्जी चले जाएं, अल्लाह का शुक्र है ये अव्वल वक़्त जब साया बराबर हो जाए, और इसका आखिरी वक़्त जब सूरज जर्द हो जाए, और बिल्कुल इंतहाई वक़्त जैसे फजर का था। फरमाया सूरज की टिकिया गुरूब हो रही है और आप उससे पहले एक रकत पढ़ सकते हैं। अद्धी बाहर है अद्धी अंदर है, कोई मिनट डेढ़ लगेगी ना, आप एक रकत पढ़ सकते हैं, असर शुरू कर दें। बड़ी दुनिया हाथ पकड़ पकड़ के कहेगी मौलाना क्या कर रहे हो, हजरत जी की कर रहे हो, पाजी नहीं रहने दो। हुजूर कह रहे हैं वो नमाज शुरू कर दे। सूरज गुरूब होने से पहले एक रकत पढ़ी, बाकी 3 रकतें सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी गई, अल्लाह उसकी नमाज कबूल करेंगे। सहूलतें कौन दे रहे हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर असी फड़ फड़ के कहण वालियां नूं भी सलाम कहने आ कि मुहब्बत है तुहाडी यार, बस कर दो, मैं तुहानूं बड़ियां सेलां ते वेखिया। जब CNG की लाइन लगी होती थी तो मैं बड़ा इंजॉय करता था। एक जुराबों का मसा, एक कसर नमाज, एक फजर इस वक़्त के सूरज तुलू होने से पहले एक रकत, और सूरज गुरूब होने से असर की पहले एक रकत। और मैं पकड़ के पूछा करता था यार तुसी इत्थे डिस्काउंट वाली लाइन च क्यों खड़े हो, तुसी उधर जाओ। कहने की मतलब असी नहीं ले सकते। मैंने कहा नहीं, जो रब की दी डिस्काउंट लेना नहीं चाहता आप क्या करेंगे? जुराबों पे हमने पढ़ा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कोई कारखाने नहीं थे कि वो जो आपको बना बना के जुराबों पे जुराबें धड़ाधड़ और मौजू पे मौजे दे रहे थे। वहां कपड़े और पट्टियां लपेटी जाती थी तसाखीन के, जिससे पांव गर्म रहे। हमने नहीं देखा हाथों के ऊपर लपेट के कई लोग फिर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। मेरे पास मिस्त्री हैं, दस्ताने उनके फट जाते हैं वो ईंटों के साथ, तो फिर वो पट्टियां लपेट लेते हैं। आप क्या कहेंगे? पट्टी पे मसा जायज, तसाखीन आए नहीं जी, जुराबें मोटी पतली का चक्कर है। बहरहाल वक़्त बता रहा हूं। नमाज असर से पहले आज चूंकि जुमा है तो जुमे को भी ऐड कर ले। जवाल, जब सूरज जवाल पजीर हो जाए उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं हम जुमा पढ़ लेते थे। हुजूर का खुतबा होता था और खुतबे के बाद जाके जुमा पढ़ के हम दोपहर का खाना खाते थे। हुकामा अतिब्बा कहते हैं कि दोपहर का खाना शरीयत में नहीं है, लेकिन यह रिवायत वाज़े करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका और असहाब का तरीका यह था कि वो दोपहर का खाना खाते थे। और कहते हैं कि फिर हम कैलूला करते थे, हमारी तरह नहीं कि माशाल्लाह 3:30 हो गए हैं, जुमा चल रहा है, फंड पूरा नहीं हुआ, जुमा चल रहा है, फुलां साहब नहीं आए, जुमा चल रहा है। बेहतर यह है कि इसको शार्ट से शार्ट वक़्त में, इब्तिदाई वक़्त में पढ़ा जाए। यह जुमे का नमाज असर का होगी, नमाज मगरिब जो ही सूरज की टिकिया गुरूब होती, अजान मगरिब बुलंद, 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद या 2 रकत नफल जो मगरिब से पहले हैं उनके पढ़ने का टाइम होता, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब की जमात करवा देते। ये अव्वल वक़्त है। और आखिरी वक़्त इसका जो अगले दिन आपने बताया उस सहाबी को जिसने पूछा था कि 2 दिन हमारे साथ ठहरो, नमाज का टाइम देख लो, पहले दिन अव्वल वक़्त में सारी पढ़ी, दूसरे में एंड पे, जब शफक लाली, जैनमल लाली जो सूरज गुरूब होते हुए मगरिब के बाद रहती है, ये कुछ देर रहती है, वो घंटा रहे, पौना घंटा रहे, आधा घंटा रहे, उसको देख के उसके मुताबिक उसके आखिर वक़्त में अगर आप डिले करना चाहते हैं तो नमाज डिले की जा सकती है, लेकिन अफजल, बेहतर और औला यही है कि उसे भी अव्वल वक़्त में पढ़ा जाए। नमाज ईशा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज ईशा गुरूब शफ़क़ से लेके इब्तिदाई वक़्त जब सुर्खी खत्म हो जाए, आसमान सारे का सारा स्याह नजर आने लगे, नमाज ईशा का वक़्त शुरू है और यह चलेगा आधी रात तलक। आखिरी वक़्त आधी रात,
درمیان میں جوازی وقت ہے، افضل اس کا لیٹ وقت ہے، اور آدھی رات کے بعد آپ کے آرام کا ٹائم، وہاں سے جب تیسرا حصہ رات کا بچے گا جسے 1/3 کہتے ہیں یا ثلث اللیل، تو تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، تہجد کی نماز کا ٹائم۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا وقت کی ترتیب میں نماز کی رکعتوں کی بھی ترتیب ذکر کر دوں تاکہ وقت کا پتہ چل جائے۔ آپ فجر میں آئے ہیں، سنتیں گھر پڑھ کے آئے ہیں، مسجد میں آ کر کے بیٹھنا ہے تو آپ کو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنی ہوگی۔ یہ سببی نماز ہے، اگرچہ اس کے دوران منع کیا گیا ہے لیکن آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ سبب کی ہے۔ اور اگر آپ گھر سے نہیں پڑھ کے آئے تو یہ 2 رکعت آپ کی سنتیں بھی ہو جائیں گی، تحیت المسجد بھی ہو جائے گا، اور یہ وہ نماز ہے کہ پوری کائنات بیچ کے، پوری کائنات کے سارے مالداروں کا مال اکٹھا کر کے ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صرف ایک امیر سے نہیں، کل کائنات کے سارے امیر غریبوں کی جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک طرف رکھ دی جائے اور آپ کو کہا جائے گا یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے، تو مومن کی انگلی 2 رکعتوں پہ آئے گی۔ بظاہر مشکل ہے لیکن محبوب کا فرمان ہے، 100% سچا ہے۔ اسی طرح پھر آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ یہی وضاحت کر دوں، پوری نماز میں وقت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے جماعت کھڑے ہونے سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں، نفل پڑھ لی ہیں، بسم اللہ، اقامت ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ جو مرضی پڑھ رہے ہیں وہیں پہ سلام پھیریں اور آ کر کے جماعت کے ساتھ ملیں، کیونکہ فرض کے ہوتے ہوئے نفل سنتیں نہیں ہوتی۔ جیڑا مرضی تو گیڑا دو ہے، حضور کا طریقہ کار بڑا واضح ہے۔ ہمارے دوست احباب کہہ دیتے ہیں، دوست احباب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ننیال ددیال بولوں، کیونکہ سکھے آئے وے پت پیچھے ہو کے نہ تے جماعت ہون رہی ہے، جلدی نال سپیڈ نہ 2 پڑھ کے نہ رل جاؤ، نہ وہ پوری ملی نہ یہ پوری ملی، نہ وہ رہی نہ یہ رہی۔ لیکن جب کھانے میں آئیں گے پھر سانو یہ سکھایا کہ پت لیٹ جاؤ نہ کھانے سے، تو پہلے مین گوشت دے ڈونگے نو ہاتھ پاؤنا ہے، پھر سلاد وال نہیں جانا۔ ٹائم تے جاؤ تو جو مرضی پہلے سٹارٹر دے طور تے لے لو، لیکن استفتاح میں شروع میں آئے مزے سے۔ جب یہ مثال دیتے ہیں تو ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں بھاجی یہ تھے دنیاوی مثالاں، تو دنیا یہ دین ملا کے چلا ہے۔ ڈالیے آ کر کے فرض کو ہاتھ، ملیے اس کے ساتھ، چھوڑیے سنتیں، پھیریے سلام، کیجیے جرت، مانیے مطیع بنیے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت فرض نماز کا رکھا ہے، اس میں آپ کے سنن یہ نوافل نہیں چلیں گے۔ اللہ جزا دے جو احباب اس پہ توجہ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے اللہ ان کو بھی جزا دے، تھوڑی توفیق دے اور ماننے والے بنے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی اوقات کیا ہے اور نماز کی اوقات کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے۔ ایک زرداری سب پہ بھاری تو سنا ہے آپ نے، ایک مولوی سارے تے بھاری، یہ نہیں تسی کدی سنیا ہونا لیکن ہے ایویں ہی۔ ساری حضور کی محبتیں، ساری اطاعتیں، سارے پیار، چاروں ائمہ کے قول اکٹھے، حدیث پاک کا حوالہ، قرآن مجید کی آیت کا حکم ایک سائیڈ پہ کر کے ہم نے اثر جان بوجھ کے لیٹ کی ہوئی ہے اور سدا بہار لیٹ کی ہوئی ہے۔ بہرحال ضمیر کا فیصلہ ہے، ہمارا کام صرف بتانا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر میں آپ آئے 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیں سنتیں، یا 2 پڑھ لیں۔ یہ 4 رکعتیں وہ ہیں جو 12 مؤکدہ رکعتوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ نے انشاءاللہ جنت دینی ہے۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی پہلی، 2 بعد کی، یہ 8 ہو گئی، 2 مغرب کی 10 ہو گئی، اور 2 عشاء کے بعد کی 12 رکعتیں یہ آپ نے سنن پڑھنی ہے، لیکن ترتیب ظہر میں 4 پہلے یا 2، دونوں طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ٹائم ہوگا فرض نماز کا، اس کے بعد ہوں گی 2 رکعتیں۔ اگر گھر میں پڑھ کے آئیں سنتیں تو بہتر اور افضل ہے، اور یہ آپ بیت اللہ میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، 1 رکعت پڑھیں تو 1 لاکھ کا رکعت کا۔ لیکن اسی مسجد حرام کا اجر بتانے والے پیغمبر نے بتایا کہ اگر آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں گے تو بیت اللہ کی 1 لاکھ سے بھی زیادہ نماز کا ثواب وہاں ہوگا، کیونکہ آپ نے شریعت کو فالو کیا ہے، آپ نے پیروی کی ہے۔ بہرحال یہ ظہر۔ اب آتے ہیں جمعے کی طرف۔ آپ جلدی کریں، جلدی آئیں، 10 بجے آ جائیں، 9 بجے آ جائیں، 8 بجے آ جائیں، جب دل کرے۔ میں نے مسجد نبوی میں جمعے والے دن لوگوں کو یوں آتے دیکھا،
زوال کا ٹائم ہوتا ہے اور جمعے کے دن زوال ہوتا ہے، لیکن وہ پابندی ختم ہے. آپ جتنے مرضی نوافل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے رہیں 2 4 6 8 10 جتنے نصیبے میں ہے ذکر اذکار کریں. اور جب امام بیٹھ جائے اذان کہی جائے، جو اس وقت آیا ہے اس کی جمعے کی حاضری ہے، وگرنہ سنت نفل عام نماز کی اس کی کنڈیشن ہے. اب خطبہ سنا جائے گا خاموشی سے، آ کے حال احوال نہیں، ادھر ادھر کی نہیں، یہ وہ نہیں. اور پھر 2 رکعت فرض. اس کے بعد ٹائم ہوا ہے. اب آپ گھر میں چلے جائیں یا یہاں پڑھ لیں. اب سب کا تو گھر نہیں ہوتا، مسجد میں پڑھیں گے سلو اربان 4 پڑھیے. ائمہ نے تطبیق دی ہے کہ آپ 2 پڑھتے تھے، یعنی گھر میں جاتے تھے 2 پڑھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے حکم ہے ہم نے 4 پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ 2 بھی پڑھی ہیں. جہاں قول اور آپ کا فعل ٹکرا جائے تو القول لنا والفعل له، فعل آپ کا خاصا بن جاتا ہے، قول ہمارے لیے حکم اور حجت اور دلیل بن جاتا ہے. اب آئیے اثر، میرے محبوب نے 4 فرض پڑھے ہیں. مغرب میں آئیے پہلے 2 نفل پھر 3 فرض، اس کے بعد 2 سنتوں کا ٹائم ہے. عشاء میں آئیے مسجد میں 4 فرض ہیں اور یا بعد میں 2 سنتیں مسجد میں یا گھر جا کر کے. یہ تو ٹائم تھا. اب 7ویں نماز کی طرف ہم آتے ہیں، نماز تہجد. آپ کہیں گے 7ویں کیسے؟ 5 نمازیں فرض، چھٹا جمعہ، 7ویں تہجد. تہجد پہ پچھلے جمعے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے، قیام اللیل، نماز تراویح، آخری ثلث اللیل تب سے. اور اسی کو میں آگے چل کر کے، یہ ادا ہے، اگر قضا ہو جائے تو پھر میں اس کو ذکر کروں گا قضا میں جا کے. اور ہم نے پچھلے جمعے پڑھا تھا کہ اگر رات رہ جائے 11 رکھتے تو دن کو کتنی پڑھنی ہے؟ 12. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہم نے پڑھی تھی. اب آتے ہیں 8ویں نماز، نماز وطر. وطر کی ادائیگی کیا ہے؟ یہ ثلث اللیل 2 رکعت کر کے آپ نے جتنی قیام اللیل کرنی ہے آخر میں آپ پڑھیں گے. آپ 1 پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں. امام نسائی نے اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ چیپٹر باندھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہیں. 9ویں نماز ہے نماز اشراق. فجر پڑھنے کے بعد بیٹھنا. 2 آپشن ہیں، ایک انتظار کرنا وہیں بیٹھ کے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھنا. اس کا اجر ہے حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب. میں اس کی پوری ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی جنہوں نے کہا جیڑا بھی اس محفل چاہے گا انہوں عمرے کا ٹکٹ دیتا جائے گا یا حج کا ٹکٹ دیا. ایسی کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں آؤ ڈیلی، آؤ ڈیلی لیجئے. جتنی دیر آپ کی اور وقت اور ضرورت اور بھاگ دوڑ اور لینے، شناختی کارڈ بنوانے میں، پاسپورٹ بنوانے میں، ویزے لگوانے میں، ٹکٹ خریدنے میں، سامان لینے باندھنے میں، لاہور ایئرپورٹ جانے پہ، جدہ اتر کے پھر جو ہے وہ مکہ اور عمرہ اور حج، یہ جنہ تمہیں ٹائم لگنا ہے اے جڑے 20-25 منٹ، ادھا پونا گھنٹہ پہلے تو بعد 10-15 منٹ اور اس کے بعد 10-15 منٹ، اتنے ٹائم کے اندر تمہیں حج اور عمرے کا پورا ثواب. اور اگر فجر پڑھ کے مجھے کہیں جانا ہے، مجھے کوئی کام ہے، میں آ کر کے اشراق پڑھ لوں، جی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کے جوڑ کا سارا صدقہ اللہ تعالیٰ وہ ادا کر دیں گے. یہ اس کی دوسری حیثیت ہے. 10ویں نماز ہے نماز چاشت. اسے نماز ضحیٰ بھی کہتے ہیں. لگ بھگ 9 سے لے کے 11 بجے کے درمیان کہ جب سورج نکلے. اور گرمیوں میں اونٹنیوں کے پاؤں جو ہوتے ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ریت پہ چلتے ہیں، لیکن بچوں کے پاؤں نازک ہوتے ہیں. بڑے اونٹوں کے پاؤں پک چکے ہوتے ہیں، چل چل کے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں. بچیوں کے جب ان کے پاؤں جلنے لگیں اور وہ پاؤں اٹھا کے اوپر کرنے لگیں اور کھڑے ہونے لگے، اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بدل دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں کہیں چھاؤں پہ جائیے. تو اس وقت آپ کی یہ چاشت کا ٹائم نماز ضحیٰ. 11واں نماز اوابین. کچھ لوگ اسی نماز کا دوسرا نام نماز اوابین رکھتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں لیکن دلیل کے بنا ہے. ویسے کوئی پڑھتا رہے تو بے شک پڑھے، لیکن صلاۃ اوابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے پڑھی ہو یہ ہمیں کہیں دلیل سے نہیں ملا. 12ویں نماز ہے ہمارے ساتھ نماز جنازہ. نماز اس کا وقت کیا ہے؟ ہم جان بوجھ کے فلاں آ رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اگلے بھی روک رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازے کو لیٹ مت کرو. اچھا ہے تو اسے منزل مقصود پہ پہنچانے میں مدد کرو، برا ہے تو بوجھ
سر سے اور کندھوں سے اتارنے میں جلدی کرو. مگر ہماری باتیں ہوتی ہیں میت کو رکھ دیا جاتا ہے, سپرداری میں رکھ دیا جاتا ہے, برف خانوں میں. اگر تو کوئی قانونی مجبوری ہے تو ٹھیک, قانونی مجبوری نہیں تو کسی بندے کی وجہ سے جی وہ ٹکٹ نہیں بنا, وہ آخری دیدار, ٹھیک ہے, اللہ کی سپرد. آج کل بہت کچھ اور بھی وسائل ہیں, لیکن اول وقت میں جنازہ, کرام صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت جلدی اس جنازے کا بندوبست کر لیا, اور یہی مقصود ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری تدفین جلدی سے جلدی کی جائے, میرا کوئی اپنا پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے, ممکن ہے کہیں دور ہو. تو یہ افضل ترین ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس کو جنازے کو. باقی رہ گئی اس کی ٹائمنگ. صرف اہل علم نے کہا ہے کہ جب سورج سر پہ ہو, سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو, ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. 13ویں نمبر پہ ہے نماز عید الفطر. آپ ماشاءاللہ کہیں گے کہ آپ کیا ٹائم بتانے جا رہے ہیں. ہمارے ہر مسجد کے اپنے چودھری اور اپنے چودھریوں کا اپنا ٹائم, اور چودھریوں کے اوپر چودراہٹ گھر والوں کی. کچھ احباب نے تو زندگی میں عورتوں کو اور بچوں کو فارغ کر دیا, نہ تو عید کا رہی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو کسی کی بیگم تیار نہیں, کسی کی بہن تیار نہیں, کسی کی بیوی تیار نہیں, کسی کی بیٹی تیار نہیں, امی رہ گئی ہے, فلانا رہ گیا ہے, حاجی صاحب نہیں آئے, ویٹ کر لو. اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ماورا ہو کر کے, سورج طلوع ہوا ہے, سوا نیزے پہ لگ بھگ آیا ہے, 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کر دی ہے. یہ عید الفطر ہے. اور اسی طرح عید الاضحیٰ 14ویں نماز, اس کی بھی ٹائمنگ یہی ہے. جن لوگوں نے وہاں پہ مدینہ میں پڑھی ہیں یا مکہ میں پڑھی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جو تہجد کے ٹائم آیا وہی جگہ پا سکتا ہے. اسے فجر بھی وہیں پڑھنی ہے, ویٹ کرنا ہے, اور پھر اسے جا کر کے نماز عید ملنی ہے, وگرنہ شاید جگہ کا امکان نہیں ہوتا. 15ویں نماز نماز استسقاء, بارش کی نماز. اس پہ ہماری بات تفصیل سے ہو چکی ہے. اس کا ٹائم ہے قحط سالی کا, سمجھ رہے ہیں. دعا کا اس کا کوئی ٹائم نہیں. خطبہ جمعہ میں کہا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی. نماز کے لیے اس کا ٹائم وقت دینا یہ امام جو ہے وہ کر سکتا ہے, اس کو ثواب دے دی گئی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب یہ ہوا تو کہا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت, اور پھر جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو باقاعدہ گئے, باہر نکلے, اور وہاں پہ جا کے نماز استسقاء ہوئی. آپ نے چادر بدلی, کیسے خطبہ دیا, کیسے نماز پڑھائی, اور اس میں کیسے دعا مانگی, کیسے واپس لوٹے, یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح 16ویں نماز ہے نماز کسوف, اور 17ویں نماز ہے نماز خسوف. یا دونوں کو ایک گن لیں جیسے آپ کا دل کرے. یہ کب پڑھی جائے گی؟ گرہن کے وقت, جب گرہن لگ جائے. پچھلے جمعے ڈاکٹر صاحب نے جب میں یہ پڑھا رہا تھا تو بعد میں سوال کہ اب تو ہمیں وقت سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ سورج گرہن لگنا ہے. پہلے گنجائش ہوگی, اہل علم سے پوچھا جا سکتا ہے, عذاب سے پہلے رجوع کر لینا بھی یہ قوم یونس علیہ السلام کا وتیرہ ہے. اور جب رب کی پکڑ آ گئی تو مچھلی کے پیٹ میں دعا کر دینا یہ بھی یونس علیہ السلام کا وتیرہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب سورج گرہن لگ گیا, یہ چاند گرہن لگ گیا ہے, لوگ اکٹھے کر لیے گئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے یہ نماز پڑھی اس کی مکمل ڈیٹیل ہم پہلے دے چکے ہیں, جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کیے. اور اب آتے ہیں 18ویں نماز نماز استخارہ. کب پڑھی جائے گی؟ جب ضرورت ہو. یہاں بڑی محبت کے ساتھ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ روکتے ہیں, وہ نہیں جی خود استخارہ نہیں کرنا, پیسے دو تے کراؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارہ سب کو سکھایا ہے. جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو آپ استخارہ 2 رکعت پڑھیں, دعا پڑھیں. سفر کرنا ہے سفر کریں, سونا ہے سوئیں, کام پہ جانا ہے کام پہ جائیں, جو معاملات چلانے ہیں چلائیں. اگر بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور کر کے کام کروا دے گا, اگر نہ ہوا جلدی یا بدیر تو آپ نے استخارہ کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے, یا دور کر دیں گے, یا آپ کی رہنمائی کر دیں گے. 19ویں نماز نماز توبہ ہے. عمومی طور پہ کچھ لوگ روکتے ہیں, کچھ اس کی نہیں. آپ کسی بھی وقت رب کے سامنے گڑ گڑا جائیں, عاجزی اختیار کریں. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, ادراک ہو گیا ہے, تو یہ اس کا ٹائم لائف ٹائم ہے.
اور موت یہاں آنے سے پہلے پہلے، سانس اٹکنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے، مشرق کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی۔ اسی طرح 20ویں نماز ہے نماز وضو، آپ جب بھی وضو کریں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہی وہ وتیرہ تھا جو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، اور آپ نے آ کر کے پوچھا تھا، بلکہ صحابی گئے تھے کہ یار حضور تو سنے ہیں تیرے قدماں دی چاپ جنت چ سنی ہے تو کی کرنا ہے؟ بہرحال یہ ایک معاملہ ہے وضو کے، ہم ان کو 2 رکعتیں یا تحیت الوضو کہتے ہیں۔ 21ویں نماز تحیت المسجد، یہ کب پڑھنی ہے؟ آپ نے جب بھی مسجد میں آنا ہے اور بیٹھنا ہے اس سے پہلے 2 رکعت نماز، مسجد کا گفٹ، اللہ کے گھر آنے کا گفٹ۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کھاتے پیتے خاندانی نسلی لوگ، اہل دل اہل نظر اہل فکر گفٹ لے کے جانا پسند کرتے ہیں، بھلے وہ چند پھول ہی کیوں نہ ہوں، کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے۔ رب کو اچھا لگتا ہے کہ میرے گھر آیا ہے تے 2 رکعتاں تے پڑھ ذرا۔ اور ہم یہاں بہت کچھ کہتے ہیں، حضور نے کہا کوئی بیٹھے نہیں جب تک تحیت المسجد نہیں پڑھ لیں۔ 22ویں نماز ہے نماز احرام، جب ہم احرام باندھتے ہیں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احرام کی 2 رکعتیں ہیں، جبکہ صحیح یہ ہے کہ آپ نے جب احرام باندھا تھا تو اس وقت نماز ظہر کا ٹائم تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ چونکہ مدینے سے نکل آئے تھے، وہاں آپ نے قصر کرنی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کوئی اسپیشل احرام کی نماز نہیں تھی، اسی لیے محققین نے لکھا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں گے احرام باندھتے ہو، اگر نہیں تو اس کی کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے۔ 23ویں نماز ہے نماز طواف، آپ نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، اور وہ طواف کے لیے ضروری ہے، طواف کا حصہ ہے مقام ابراہیم یا جہاں بھی۔ اور 24ویں نماز ہے نماز نذر و منت، میں نے منت مانی ہے اللہ میں 100 نفل پڑھاں گا، کام ہو گیا ہے۔ اب لوگ 2 رائے اختیار کرتے ہیں، استاد جی مینوں نہیں سی پتا، میں خوشی چلا نہ وعدہ کر بیٹھا، کام دیا میں منٹاں چ ہو گیا ہوں 100 پڑھا کہ اللہ چھڑ دوں؟ میں کیا پھر لوڑ نہیں پینی؟ وہ سارا اللہ لوڑاں تھوڑا تو بچائی رکھے، یا کداں پڑھا، میرے کو تو فرض ہی نہیں پڑھن دے۔ خوشی میں کوئی وعدہ مت کیجئے گا اور ٹینشن میں کبھی ارادہ مت کیجئے گا، بچے رہیں گے۔ اگر منت مانی اللہ نے سیدھا کہ اللہ کام کر، لیکن اللہ کو اگر کہتے ہو نہیں جی وہ ساڈے وانگو تھوڑا جی نام ہی دئیے تو غنی ہے، غنی ہے، لیکن آپ کا عہد کہاں ہے؟ اللہ سے وعدے وفا کیجئے، وہ بھی آپ سے وعدے وفا کرے گا۔ یہ 24 نمازیں ہیں ادا کی، ٹائم پورا ہو گیا ہے، دل کرتا ہے کہ اسی کو قضا میں اگلی ملاقات میں لے جاؤں تاکہ تفصیل مزید بھی آ سکے انہی نمازوں کی مختلف قضاؤں، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے قضا کے اوقات کا نبوی کیلنڈر دیکھنا ہو تو حضر میں نماز قضا، یعنی ہم گھر میں ہیں نماز قضا ہوگی، یہ کیسے کرنی ہے، اور مشہور یہ ہے کہ اگلے دن اسی نماز کے ساتھ پڑھیے، یہ انشاءاللہ غلط فہمی ہم دور کریں گے۔ اور اسی طرح قضائے عمری ڈال دی جاتی ہے، اگر آپ نے توبہ کرنی ہے جڑیاں پچھلیاں رہ گئی ہیں نا، ڈیلی ہر نماز نہ ایک نماز پڑھی جاؤ۔ شریعت نے ایسی کوئی نماز متعارف کروائی ہے یا نہیں، اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سفر میں ادا کرنی ہے نماز تو کیسے کرنی ہے؟ یہ نماز سفر میں پہلی شکل مکمل قصر اور جمع، اس کی ہم انشاءاللہ 4 صورتیں پڑھیں گے، 4 دن 15 دن جب تک سفر ہے، یا پھر کوئی دائمی مسافر ہے، اور 4 حالتیں، گھر سفر سے پہلے مکمل پڑھ لیں، یا سفر میں جا کے قصر کر لیں، گھر دونوں اکٹھی کر لیں، یا سفر میں جا کے دونوں اکٹھی کر لیں۔ اسی طرح 28ویں ہم سفر میں نماز کی قضا دیکھیں گے کہ وہ دوران سفر جو قضا، یہ تو ادا ہے سفر میں، پھر جو سفر میں قضا ہو گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر میں نے سفر ہی میں قضا کرنی ہے، ٹائم ہے لیکن میں سفر میں ہوں، اس کی صورت کیا ہوگی؟ میں نے گھر پہنچ گیا ہوں، نماز میری سفر میں رہی ہے، پوری پڑھوں یا ادھوری پڑھوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور صورت ہوگی۔ اور اسی طرح میری نماز گھر کی رہتی تھی اور میں نے سفر میں جا کر کے قضا کرنی ہے، پوری یا ادھوری، اور اس کا قاعدہ جہاد کے اندر سفر جہاد کی نماز، اور اگر حالت جنگ میں 1 2 3 4 نمازیں بھی رہ گئی ہیں تو ان کی ادائیگی کیسے ہوگی، انشاءاللہ یہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔